الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر والدین اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ایک دن اسے بہت بڑا آدمی بننا ہے، خوب دولت کمانی ہے، ہائی سیلری جاب حاصل کرنی ہے، خوب شہرت کمانی ہے۔ کیا نیم، فیم اور منی ایک مسلم کا مقصد زندگی ہے؟ آف کورس ناٹ۔ دنیا میں ترقی کرنے سے اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ ایک مسلم کا مقصد زندگی ہونا چاہیے حق کو قائم کرنا اور برائی کا خاتمہ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امہ ہو، تم بیسٹ آف دا پیپل ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم حق کی طرف بلاتے ہو، اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خطاب دیا، وہ ہے خیر امہ کا خطاب، اور وہ ملا ہے اچھائی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کے باعث۔ اس آیت پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اخرجت للناس، یعنی تم کو نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ ہم مسلمان لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانے کے لیے، سوسائٹی سے ایولز کو مٹانے کے لیے اور ٹروتھ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی مقصد زندگی سمجھائیں، اسے بتائیں کہ اسے بڑا ہو کر اللہ کا فرما بردار بندہ بننا ہے اور وہ اس کو بون آف دا سوسائٹی بننا ہے۔ منی میکنگ کے لیے وہ دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ اگر پیرنٹنگ اس طرح کی ہو تو بچے بڑے ہو کر قطعی مادہ پرست یا مٹیریلسٹک نہیں بنیں گے۔ اسے اللہ کا بندہ بنائیے اور ذہن نشین کرا دیجیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دین پر چلنے، لوگوں کو حق کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے میں زندگی میں بہت ساری سختیوں اور تلخیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے صبر کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اس کی بچپن سے ہی ٹریننگ دی جانی چاہیے، یعنی بچے کی ساری ڈیمانڈز کو پورا مت کیجیے، کچھ چیزیں آپ کی استطاعت میں ہوں تو بھی مت دیجیے۔ صبر کی عادت ڈالنے کے لیے ہمیشہ کمفرٹ مت پرووائڈ کیجیے، کچھ جسمانی سختیوں میں چھوڑ کر بھی اپنے بے قرار دل کو قابو میں رکھیے اور راضی برضائے الہی رہنے کی تلقین کیجیے۔ اس سے ان کے اندر ٹف سچویشن میں بھی استقامت کی عادت پڑے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی بے مثال تربیت کا نمونہ قرآن حکیم میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، مذکورہ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102 میں، یا بنیا، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا بتی، اے میرے ابا، افعل ما تؤمر، کر گزریے جو آپ کو حکم ملا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اللہ، کیسی تربیت ہے! ذرا سوچئے کہ ایک بچہ اپنے والد سے کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپ مجھے ذبح کر دیں تو کر ڈالیے، آپ، میں صبر کروں گا۔ یہ کتنی بہترین تربیت ہے! کیسی تربیت کی ہوگی ان کے والدین نے، بچپن میں ہی اپنی جان اللہ کے حکم پر نچھاور کر دینے کے لیے تیار ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ نے انہیں بچپن سے ہی مقصد زندگی سمجھا دیا ہوگا اور اللہ کی محبت کو ان کے اندر انکلکیٹ کر دیا ہوگا۔ اس واقعے میں والدین کا صبر اور اللہ سے ان کی محبت بھی مثالی ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے نمونے پر اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔